نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی امین۔ لیسن نمبر 308 سورۃ الشمس سے لے کر انشراح تک آج ہم نے سورۃ الضحیٰ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ سورۃ الضحیٰ مکی سورت ہے۔ والضحیٰ قسم ہے روز روشن کی، چاشت کے وقت کی قسم۔ ضحیٰ سے مراد وحی کا اترنا ہے۔ واللیلی اور رات کی یعنی قسم اذا سجا جب وہ ڈھانپ لے، یعنی رات کا سنسان اور خاموش ہونا۔ سجا کا جو لفظ ہے یہ دوسری چیزوں کو چھپا لینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ سجل میت، میت پر چادر ڈال کے اسے چھپا دینا، اور سجا سے مراد یہاں پر وحی کا رکنا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ سنسان ہو جائے۔ آپ دیکھیں تو چاشت کے وقت لوگ اپنے اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں اور رات کو پرسکون ہو کر آرام کرتے ہیں، دونوں ہی ضروری ہیں۔ جس طرح نرمی اور گرمی دونوں ضروری ہیں، بالکل اسی طرح سے رات آرام کے لیے کیونکہ آرام بھی ضروری ہے، اور دن مشقت کے لیے کیونکہ مشقت سے انسان کے اندر خوبی آتی ہے، اور جو تکلیف سہ کر جمے اسے استقامت نصیب ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاشت کا وقت اللہ کی رحمت اور رات کا وقت اللہ کی ناراضگی کا وقت ہے۔ یہ اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے رکھے ہیں، اور ہر اوقات کے اپنے اپنے فائدے ہیں۔ اگر ہمیشہ دن رہتا تو لوگوں اور جانداروں کے لیے اذیت بن جاتا، اور اگر ہمیشہ رات رہتی تو بھی یہی بات تھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، وما قلا، اور نہ وہ ناراض ہوا یعنی آپ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان متضاد حالتوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ضحیٰ سے مراد وحی کا اترنا اور سجا سے مراد وحی کا رکنا ہے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری اس کے کچھ عرصے بعد تک وحی آنا بند ہو گئی تھی، تو وحی کا آنا بھی اللہ کی رحمت ہے اور نہ آنے میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لذت اور سرور تو حاصل ہوتا تھا، لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب تھکتے تھے۔ سردیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ چھوٹ جاتا تھا، لہٰذا یہ ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کا وقفہ دیا جائے، اور یہ وقفہ ابتدا میں زیادہ تھا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آہستہ آہستہ اس بار کو برداشت کرنے کے قابل ہوتی گئی تو یہ وقفہ بھی کم ہوتا گیا۔ اس سورت کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی، جو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھیں۔ اس وحی کے بوجھ کی کوفت کا تو یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو حضرت خدیجہ کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں، اور لذت اور سرور کا یہ حال تھا کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کا انتظار کرتے۔ اسی وقفے کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ اس طرح بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آنے لگتا کہ کہیں میرا پروردگار ناراض تو نہیں ہو گیا،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، دیکھو چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ سنسان ہو جائے، یعنی تمہارے اوپر وحی کا اترنا اور وحی کا رکنا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے. جیسے دن اللہ کی رحمت ہے، جیسے رات اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے آپ سے. ایک اور روایت بھی اس میں آتی ہے، جندب بن سفیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ناساز ہوا، یعنی آپ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی اور 2-3 راتیں نماز تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے. ایک عورت عورہ بنت حرب، یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور ابو لہب کی بیوی. ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بولی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتی ہوں کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، میں نے 2-3 راتوں سے تیرے پاس نہیں دیکھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ، اور البتہ آخرت، خَيْرٌ لَكَ، بہتر ہے آپ کے لیے، من الأولیٰ، آغاز سے، اور یقیناً آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر دور پہلے دور سے بہتر ہوگا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم و شان خوشخبری دی، اور یہ اس وقت دی کہ جب اس کے پورا ہونے کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے، کہ آپ کی زندگی کا ہر دور پہلے دور سے بہتر ہوگا. نیز اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کفار مکہ ظلم کر رہے ہیں، آپ ان سے نہ گھبرائیں، کیونکہ آپ کی زندگی کا ہر آنے والا دور اپنے پہلے دور سے بہتر ہوگا، اور وقتاً فوقتاً آپ کی عزت اور آپ کی ترقی میں اضافہ ہوتا رہے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً پیچھے آنے والی یعنی آخرت اس دنیا سے کہیں بہتر ہے. یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے تھے. ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے، یعنی آرام کرنے کے لیے، تو اس کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ظاہر ہو گئے. میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں فرماتے تو ہم آپ کے لیے کوئی چیز یعنی بستر وغیرہ بچھا دیتے جس کے ساتھ اس سے بچاؤ ہو جاتا، یعنی جو چٹائی کی سختی ہے اس سے آپ بچ جاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق، میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی سوار یعنی مسافر سائے کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹھہرا، پھر اسے چھوڑ کر روانہ ہو گیا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس آخرت پر تھا، آپ بہت زیادہ دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے تھے. یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا جا رہا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور البتہ آخرت انجام بہتر ہے آپ کے لیے آغاز سے. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ آنے والا ہر دور آپ کے پچھلے دور سے بہتر ہوگا، اور دوسرا معنی کہ آخرت کا مقام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بلند ہوگا جو کسی اور کا نہ ہوگا. پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اور البتہ عنقریب عطا کرے گا آپ کو، ربک، آپ کا رب، فَتَرْضَىٰ، بس آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کو آپ کا رب اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ قیامت کے روز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وسیلہ عطا کرے گا، جنت میں
اعلیٰ مقام عطا کرے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے بارے میں بھی خوش کر دیا جائے گا۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 ہے۔ اے میرے رب، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پھر جو میرے پیچھے چلا تو یقیناً وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو قرآن میں ہی آتا ہے، اس کی تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیتیں پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، میری امت، میری امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور اگرچہ تیرا رب خوب جانتا ہے، تاہم پھر بھی تم جا کر ان سے پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حال بیان کیا۔ کیوں رو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنی امت کے لیے رو رہے تھے۔ اور جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے جا کر عرض کی، حالانکہ وہ تو خوب جانتا تھا، اللہ تعالیٰ تو اس بات کو اچھے سے جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا کس وجہ کی بنا پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہہ دو کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دے گا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلند مقام ملے گا، وسیلہ کی جنت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، وہ ان کو عطا کی جائے گی۔ پھر آپ دیکھیے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آنرز دیے جو کسی کے پاس نہیں تھے۔ آپ دنیا میں سید المرسلین بنا کر بھیجے گئے، آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، دنیا میں دین آپ کے ہاتھوں پر مکمل ہوا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صحابہ کرام عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب کا معلم بنایا، مفسر بنایا، مزکی بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک قوم کو اخلاقی، تمدنی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی انقلاب عطا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات سے نوازا، ہم اس بات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کون سی ایسی عزت ہے، کون سا ایسا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ کیا ہو۔ تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور عطا تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ یہاں تک جو ہم نے آیات پڑھی، اس میں جو ابتدائی حصہ ہے جس میں میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری، پھر کچھ ٹائم کے لیے روک دی گئی، اس چیز کو اگر ہم اپنے اوپر رکھ کر سوچیں کہ ہم جو قرآن پڑھنے والے ہیں، کوئی ٹائم ایسا آتا ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے، اور جب یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تو دل بڑا بے چین ہوتا ہے اور دل کی بڑی عجیب حالت ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو بریکس ملتے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔
کیونکہ یہ بڑا ہیوی کام ہے ذمہ داری کے اعتبار سے. میں جب بھی تفسیر کروانے کے لیے آتی ہوں تو ایک بوجھ میرے کندھوں پر ہوتا ہے، اور اس بات کا احساس اندر تک پریشان کیے ہوئے ہوتا ہے کہ اللہ خیر کے ساتھ ساری تفسیر کروا دے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی غلط تفسیر منہ سے نہ نکل جائے، کوئی قرآن کی آیت غلط نہ پڑھ لوں، کوئی معنی غلط نہ بتا دوں، مجھے اس کا صحیح حق ادا کرنا ہے. لٹرلی اس کا اتنا بوجھ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ کام ہو جاتا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ریلیکس کر دیا. پھر بریک آتا ہے تو وہ بریک بہت معنی رکھتا ہے. آپ دیکھیں جب ہم شوق اور محبت کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اس میں تھکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم روزہ رکھتے ہیں یا کوئی بھی نیک کام آپ لے لیجئے، آپ اور میں اس میں تھکتے ہیں. لیکن چونکہ اس نیک عمل کے ساتھ شوق اور محبت جڑی ہے تو جب تک وہ نیک کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تک ہمیں وہ تھکن محسوس نہیں ہوتی. لیکن جیسے ہی وہ چھوٹتا ہے تو ہم تھکنے لگتے ہیں. یہ بات میں آپ کو یوں سمجھانا چاہ رہی ہوں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب وہ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ نیک کام ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تھک رہے ہوتے ہیں، لیکن اس تھکن کو ہم محسوس نہیں کرتے ہیں. جب وہ کام ہم کچھ وقت کے لیے بالفرض چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سلسلہ کچھ وقت کے لیے منقطع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ کام ہم نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم تھک رہے ہیں. میں جو ذکر آپ سے کری تھی کہ لٹرلی مجھ پر ایک بوجھ ہوتا ہے اور میں اس چیز کو بہت فیل بھی کرتی ہوں. مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ جب میں پڑھانے جاتی ہوں تو بھی مجھے تھکن لگتی ہے، اور اگر میں نہ پڑھاؤں تو بھی مجھے تھکن لگتی ہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ جب میں نہیں پڑھا رہی ہوتی تو میں زیادہ تھک رہی ہوتی ہوں. تو اس بات کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ شوق اور محبت ہم کو تھکنے کے باوجود بھی تھکنے نہیں دیتی. اور اگر آپ اس بات کو یوں کہہ لیں کہ جب تک ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں تو ہمیں تھکن نہیں لگتی، لیکن جیسے ہی چھوڑتے ہیں ویسے ہی تھکنے لگتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو اس کا باقاعدہ ایک بوجھ ہوتا تھا. اور میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ جب وہ پہلی وحی اتری تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ مجھے میری جان کا ڈر پڑ گیا ہے. اور پھر اس کے بعد مس بھی کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو وحی کا بریک آیا، پھر آپ چونکہ اب قرآن کے لاسٹ سیشنز پر ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم پڑھا رہے ہیں، تو بھی ایک ٹینشن ہوتا ہے، واٹ نیکسٹ؟ آگے کیا ہوگا؟ اس کام کو ہم کیسے کنٹینیو کریں گے؟ تو اس وقت بھی اپنے دل کو یوں تسلی دینی ہے کہ جس رب نے یہاں تک پہنچایا وہ آگے بھی چلاتا رہے گا انشاءاللہ، اور اس کام میں اور برکتیں بھی عطا کرے گا. اور جو تھکن اس کام کے ساتھ رہی اس کا ایک لطف ہے، اور یہ ایسی تھکن ہے کہ تھکنے کے باوجود بھی ہم نہیں تھکتے. اور جب یہ کام نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت تھک گئے. اور یہ فیلنگز بھی نہیں آنی چاہیے کہ جب تک ہم قرآن بہت اسموتھلی پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی تھا، اور اگر ابھی کچھ ٹائم کے لیے بریک آیا ہے تو اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ کی راضی اور ناراض ہونے کی یہ علامت نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی سچویشن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، آپ اس میں استقامت کے ساتھ کس طرح سے اپنے آپ کو رکھتے ہیں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير
لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى